السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 سالہ زینب پیٹ سے تھی۔ شفیق کی بیوی کو فوت ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی 16 سالہ بیٹی زینب نے گھر کو سنبھال رکھا تھا، لیکن چند دن سے وہ خود نڈھال سی پڑی تھی۔ شفیق ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے یہ بھیانک انکشاف کیا۔ بیٹی کو سینے سے لگائے شفیق نے جب پوچھا تو زینب نے بتایا کہ اماں کی وفات پر ہی میرا نام شفیق ہے اور میری ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں میری بیوی ہم دونوں مل کر اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کر رہے تھے۔ ہماری بیٹی پورے خاندان میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کے لیے جانی جاتی تھی، کیونکہ نہ تو وہ سر سے دوپٹہ اتارتی تھی، نہ وہ کوئی الٹے سیدھے فیشن کرتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی کسی فلم یا ڈرامے کی بات کی تھی۔ وہ اب تقریباً جوانی کی دہلیز پر تھی، میٹرک کر چکی تھی، پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبر لے کر آتی تھی، اور گھر کے سارے کام اسے ابھی سے ہی آتے تھے جب وہ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے گھر کے صحن میں جھاڑو دیتی، پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی صفائی اور سلیقہ تھا، جیسے وہ ہر کام دل سے کرتی ہو۔ جو بھی اس کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ اللہ بیٹی دے تو پھر زینب جیسی دے، نہیں تو نہ دے، کیونکہ وہ اتنا سب کچھ ایک ساتھ کر لیتی تھی کہ ہم بھی حیران ہوتے تھے۔ اور اس کو کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ سب کرو، بس اس نے خود ہی یہ سب کچھ سیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ بڑے بھی اس کی بات غور سے سنتے۔ 12 سال کی عمر سے اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں ہم نے سوچا کہ شاید یہ وقتی شوق ہو، مگر وقت گزرتا گیا اور اس کی عادت پختہ ہوتی گئی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو سر سے دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھ لیتی، جیسے اس کو اس بات کا پورا احساس ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پھر اپنی ماں کو دیکھتی تھی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کرنا ہے یا یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ کام کرتی جاتی اور سیکھتی جاتی۔ اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کڑھائی ایسی نفیس ہوتی کہ دیکھنے والے رک جاتے اور تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اس وقت وہ ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی کہ جس کے لیے اگر میں رشتہ تلاش کرتا تو شاید رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ لیکن میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہوتا، جیسے میں اس کو خود سے دور کرنے کے خیال سے گھبرا جاتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنی خوبیوں کے باوجود اس کے اندر غرور کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سب سے عزت سے بات کرتی تھی، چھوٹوں سے پیار کرتی تھی اور بڑوں کا ادب کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گھر کے ماحول کو بدل دیتی تھی۔ ہمارا خاندان بھی بہت بڑا تھا، ہر گھر میں بیٹیاں بیٹے تھے۔ زینب کے 20-25 کزن تھے اور اتنی ہی کزن تھی۔ جب سب ایک جگہ جمع ہوتے تو شور شرابہ ہوتا، ہنسی مذاق ہوتا، مگر زینب ہمیشہ ایک حد میں رہتی تھی، نہ زیادہ بولتی، نہ کسی بیکار بات میں شامل ہوتی۔ ہمارے گھر میں صرف زینب ہی تھی، اور وہ بھی ہمیں بڑی منتوں مرادوں سے ملی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، جیسے ہمارے گھر میں روشنی اتر آئی ہو۔ اسی لیے شاید ہم دونوں اس کو لے کر بہت حساس تھے۔ میری بیوی اکثر اس کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی فکر ہو۔ وہ کہتی تھی کہ خاندان میں بھی اچھے لڑکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میری بیٹی سب سے اچھی ہے، اسی طرح اس کو شوہر بھی سب سے اچھا ملے۔
میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا کہ ابھی سے کیوں اس کی شادی کی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو وہ چھوٹی ہے۔ مگر وہ خاموش نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی سے باتیں کریں گے تو 2 ڈھائی سال تک اس کا اچھا رشتہ ملے گا، اور پھر 1 ڈیढ़ سال شادی ہونے میں بھی لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی وقت سے کرنی ہے، تاکہ وقت سے بچے پیدا ہو جائیں اور بچے بھی جوان ہو جائیں اور یہ بھی جوان ہی رہے۔ میں کبھی کبھی اس کی باتوں پر ہنستا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی تھی، جیسے وہ صرف بات نہیں کر رہی بلکہ کسی انجانے خوف سے لڑ رہی ہو۔ میں اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا راز تھا۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی صحت کبھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ ان کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں یا جنہوں نے بچے پیدا کیے ہوں، ان کے مسائل وقت کے ساتھ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ میری بیوی بھی انہی عورتوں میں سے ایک تھی، جو بظاہر بالکل ٹھیک لگتی تھی، مگر حقیقت میں وہ اندر سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا تھا، چہرے پر ہلکی سی زردی رہتی تھی، مگر وہ کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کرتی تھی۔ کبھی وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، کبھی کمر میں درد کی شکایت کرتی، کبھی سینے میں جلن محسوس کرتی۔ میں اکثر اس کو کہتا کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتی۔ کبھی کبھی وہ کوئی گولی کھا لیتی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کئی بار اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا راز چھپا رہی ہے۔ وہ اپنی بیماری کو اس طرح چھپاتی رہی جیسے کوئی اپنے زخموں کو کپڑوں میں لپیٹ کر دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی، بلکہ ہمیں بھی اس تکلیف سے بچا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو ہماری زندگی بدل گیا۔ اس دن بھی سب کچھ عام دنوں جیسا ہی تھا، مگر شام ہوتے ہوتے اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے فوراً اسے اندر لے لیا۔ میں باہر کھڑا بے بسی سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر ہم اسے بچا نہیں سکے۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، دنیا جیسے رک گئی ہو۔ بعد میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی پہلے سے ہی ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھی۔ ہم نے اسے بتایا بھی تھا کہ اگر وہ علاج کروانا چاہتی ہے تو اسے بڑے شہر جانا ہوگا، اور علاج پر 70-80 لاکھ روپے تک خرچ آ سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے ایک اور چوٹ لگی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اتنے پیسے کبھی نہیں لا سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بوجھ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور اپنی بیماری کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا۔ وہ جاتے جاتے بھی قربانی دے گئی۔ اس نے اپنی زندگی دے دی، مگر ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ زینب شاید اپنی ماں پر ہی گئی تھی۔ وہ بھی اپنا دکھ چھپا لیتی تھی، وہ بھی تھوڑے میں خوش ہو جاتی تھی، مگر اب جو صدمہ ہم پہ آیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رشتہ داروں کو خبر ہوئی
تو سب ہمارے گھر جمع ہونے لگے۔ ہر طرف رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میری بیوی کے جانے سے جیسے ہمارے گھر کی بنیاد ہل گئی تھی۔ گھر کی عورت کے جانے کے بعد کتنے کام ہوتے ہیں، مجھے اس وقت سمجھ آیا۔ سب رشتہ دار مل کر کام سنبھالنے لگے۔ کوئی کھانے کا بندوبست کر رہا تھا، کوئی آنے جانے والوں کا خیال رکھ رہا تھا، کوئی زینب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ شکر کی بات تھی کہ ہمارا خاندان اچھا تھا، سب لوگ ساتھ کھڑے تھے، مگر اس سب کے باوجود جو خلا پیدا ہوا تھا وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ زینب کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ اپنی ماں کے بغیر جیسے ادھوری ہو گئی تھی۔ میری اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں بھی ٹوٹ جاتا تو زینب کو کون سنبھالتا؟ ہم مرد چاہے جتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، ہمیں حالات کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم نے جیسے تیسے دن گزارنے شروع کیے، وقت گزرتا گیا مگر دکھ کم نہیں ہوا۔ 2 مہینے گزر گئے، مگر ان 2 مہینوں میں نے زینب کو ایک بار بھی ہنستے نہیں دیکھا۔ وہ یا تو خاموش رہتی یا روتی رہتی۔ گھر کے کمرے جہاں پہلے زندگی کی آوازیں گونجتی تھیں اب خاموش ہو گئے تھے۔ ہر چیز میں میری بیوی کی یاد بسی ہوئی تھی، اس کے کپڑے، اس کی خوشبو، اس کی آواز، سب کچھ جیسے ہمارے ارد گرد موجود تھا، مگر وہ خود نہیں تھی۔ میں نے کئی بار زینب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، مگر وہ صرف میری بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ مگر ایک چیز تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ زینب کا دکھ مجھے عام دکھ نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف اپنی ماں کے جانے کا غم نہیں منا رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ وہ اکثر چونک جاتی تھی، جیسے کسی آواز سے ڈر گئی ہو۔ وہ اکیلے کمرے میں جانے سے گھبراتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی ڈری ہوئی لگتی ہو، تو وہ فوراً نظریں جھکا لیتی اور کہتی کہ کچھ نہیں، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے میں اس کی آنکھوں کو پڑھ سکتا تھا۔ وہ صرف غم زدہ نہیں تھی، وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی اور ساتھ ہی کسی انجانے خوف میں مبتلا تھی۔ رات کے وقت وہ اکثر جاگتی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا کہ وہ چھت کو گھور رہی ہے، جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کے دل میں کوئی راز چھپا ہے، کوئی ایسی بات جو وہ مجھ سے بھی نہیں کہہ پا رہی۔ میں جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی خاموش ہوتی جاتی، جیسے اس کے اندر کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ اب مجھے صرف ایک ہی فکر تھی کہ آخر وہ کس چیز سے ڈر رہی ہے اور وہ کون سا راز ہے جو اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے مگر اس کے لب خاموش ہیں۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ میرے لیے باپ کی طرح تھا۔ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتا تو سب سے پہلے اس کا خیال ذہن میں آتا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، مگر جو قربت بڑے بھائی کے ساتھ تھی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شہزاد تھا اور ایک کا نام عمر تھا۔ ایک دن وہ میرے گھر آیا۔ اس دن گھر کا ماحول ویسا ہی خاموش تھا جیسا پچھلے کئی مہینوں سے تھا۔ دیواریں سنسان تھیں، صحن میں وہ رونق نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بیٹھک میں بٹھایا، اس کے سامنے پانی رکھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔
جیسے میرے چہرے سے سب کچھ پڑ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زینب کو کیا ہو گیا ہے۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں، وہ نہ ٹھیک سے بات کرتی ہے نہ ہنستی ہے، بس خاموش رہتی ہے اور کبھی کبھی رونے لگتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے بھائی نے میری بات سنی اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ ایک کام کر، اپنی بیٹی کی شادی کروا دے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی تو اس کی ماں کو گئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ وہ ذرا آگے ہوا اور سنجیدگی سے بولا کہ میری بات غور سے سن، اگر یہ اسی گھر میں رہی تو ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی رہے گی۔ ہر چیز اسے اس کی ماں کی یاد دلائے گی۔ یہ دیواریں، یہ کمرے، یہ صحن، سب کچھ اس کے زخم کو تازہ رکھیں گے۔ اسے اس ماحول سے نکال دے، اس کی شادی کر دے، نئی جگہ جائے گی، نئی زندگی شروع ہوگی، تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، اس کی ہر بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لیکن ابھی تو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ شادی سادگی سے ہو جائے گی، ہم نے کون سا شور شرابہ کرنا ہے۔ بیٹی کی شادی میں سادگی ہی اچھی لگتی ہے، اور اصل چیز اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ سنور جائے تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں میری بیوی کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ زینب کی شادی جلدی ہو جائے۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میرے بھائی کے چہرے پر اطمینان آیا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو زینب کا رشتہ میرے ہی گھر کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا گھر کون سا غیر ہے، اپنے ہی گھر میں جائے گی، اپنے چچو کے گھر خوش رہے گی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، جس سے چاہے اس کی شادی کر دے، چاہے شہزاد سے کر دے یا عمر سے کر دے۔ پھر وہ ذرا مسکرایا اور بولا کہ شہزاد بڑا ہے، مگر عمر تو زینب کی عمر کا ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ بھی لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش بھی رہیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر رہا ہو۔ میرے بھائی نے واقعی بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری مشکل سمجھی بلکہ اس کا حل بھی پیش کر دیا۔ اس نے فوراً کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہماری اپنی بچی ہے، ہم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے، اور ایسی بہو تو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ میرا عمر تو بہت خوش نصیب ہو جائے گا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بس تو نے مجھے زبان دے دی، میں نے تجھے زبان دے دی۔ میں گھر جا کر تیری بھابھی سے بات کرتا ہوں، تو بھی اپنی بیٹی سے بات کر لینا، پھر رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ 1-2 مہینے میں سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر ہی تو آنا ہے، یہ گھر بھی اسی کا اپنا ہے اور میرا گھر بھی اس کا اپنا ہے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ زینب کبھی میری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ ہمیشہ میری ہر بات مانتی آئی تھی۔ اتنے میں زینب کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور ہمیشہ کی طرح پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو زینب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس کے لیے بسکٹ، جوس اور چاکلیٹ لاتا تھا، اور آج بھی وہ ایک بڑا سا شاپر بھر کر لایا تھا۔ اس نے خوشی سے کہا کہ دیکھو، میں اپنی بیٹی کے لیے مزے مزے کی چیزیں لایا ہوں، میری بیٹی کھائے گی نا؟ زینب نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ نہ اس کے چہرے پر خوشی آئی، نہ اس نے شاپر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
وہ بس خاموش کھڑی رہی۔ میرے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ اس نے زبردستی مسکرا کر شاپر زمین پر رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، بعد میں کھا لے گی، ابھی دل نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ دیر اور بیٹھا رہا، عام باتیں کرتا رہا، مگر اس کی نظر بار بار زینب کی طرف جاتی رہی۔ وہ بھی اب اس کی حالت کو محسوس کر چکا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو دروازے پر جھک کر اس نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لگتا ہے لڑکی بہت زیادہ صدمے میں ہے، ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ شادی ہو جائے گی، نئی زندگی شروع ہو جائے گی، شوہر ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں زینب کو دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا، وہی خاموشی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی۔ اور اس لمحے مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ شاید معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ شام ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، صحن میں ہلکی ہلکی روشنی رہ گئی تھی، دیواروں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ میں بیٹھک میں اکیلا بیٹھا تھا اور بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آج زینب سے بات کر لینی چاہیے۔ میرے دل میں پورا یقین تھا کہ وہ ہاں ہی کہے گی۔ وہ ہمیشہ میری ہر بات مانتی آئی تھی، اس نے کبھی میرے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر کہیں دور لگی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ میں نے نرمی سے اس کو آواز دی تو وہ چونک گئی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے بہت آرام سے بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ بیٹی، آج تمہارے تایا ابو آئے تھے، انہوں نے ایک بات کی ہے، میں نے بھی اس بات پر غور کیا ہے اور مجھے یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے عمر سے کر دی جائے۔ اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، تم وہاں خوش رہو گی۔ جیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلی، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ زینب کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور جیسے وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس تیز ہو گیا اور اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ نہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن اس گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا، ایسا درد تھا کہ میرے دل پر جیسے کسی نے زور سے ضرب لگائی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زینب ہے جو ہمیشہ خاموشی سے میری ہر بات مان لیتی تھی۔ میں نے سنبھل کر کہا کہ بیٹی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ مگر وہ جیسے میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ رونے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ میں اس گھر میں شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ میں اندر سے ہل گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ تھوڑا سوچے گی، کوئی سوال کرے گی یا وقت مانگے گی، مگر اس نے سیدھا انکار کر دیا، اور وہ بھی ایسے جیسے اس کے دل میں کوئی شدید خوف ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ مجھ سے بھی ڈر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ پھر اچانک وہ مڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز راہداری میں گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔
میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گھومنے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی نے ایسا رد عمل کیوں دیا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح میری بات کو رد کر دے گی، وہ بھی اتنے سخت انداز میں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے کہ میں مر جاؤں گی لیکن اس گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بات صرف غم کی نہیں ہے، اس کے دل میں واقعی کوئی راز چھپا ہے، کوئی ایسی بات جو اسے اندر سے توڑ رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس رشتے سے اس قدر ڈر رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ راہداری سنسان تھی، دور کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کچھ لمحے کھڑے ہو کر سوچا، کیا مجھے اس سے دوبارہ بات کرنی چاہیے؟ مگر اس کے چہرے کا وہ خوفناک تاثر میرے سامنے آ گیا اور میرے قدم رک گئے۔ میں واپس آ کر بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جس نے میری بیٹی کو اس قدر بدل دیا ہے۔ اس رات میرے لیے نیند ناممکن ہو گئی۔ میں بار بار اسی منظر کو یاد کرتا رہا، اس کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کے الفاظ، سب کچھ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اور اب پہلی بار میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کی کہانی کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا، اور شاید وہ سچ بہت ہی خوفناک ہے۔ ایک دن میری بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ ویسے ہی دبلی پتلی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اس کا چہرہ پہلے ہی زرد رہتا تھا، مگر اس دن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ وہ بار بار الٹیاں کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں اس کو بھی وہی بیماری تو نہیں لگ گئی جو اس کی ماں کو تھی۔ میں اس کو سہارا دے کر بٹھاتا، وہ پھر اٹھ کر الٹی کرنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور چہرے پر عجیب سی تھکن اور کمزوری تھی۔ رات کو بھی اس نے بہت غصہ کیا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتی تھی۔ میں نے اس وقت یہی سوچا تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ مگر اب جب اس کی حالت مزید بگڑ گئی تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جیسے کہیں وہ گر نہ جائے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، کچھ سوال کیے اور پھر ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ میں باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہر لمحہ مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا ہو، میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہ پایا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل نے فوراً اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دنیا کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں یقین کر لیتا، مگر میری زینب ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً وہاں سے نکل کر دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا شاید یہ ڈاکٹر غلطی کر رہا ہے۔ میں نے دوسری لیبارٹری میں جا کر دوبارہ ٹیسٹ کروایا۔ میں باہر کھڑا رہا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ جب رپورٹ آئی تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ آپ کی بیٹی کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرے قدم لڑ کھڑا گئے۔
مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہاں میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ اس کا شوہر باہر ملک میں تھا اور اب وہ فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے اندر غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی بسی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ میں اس بات پر غصہ نہیں تھا کہ میں یہ مان رہا تھا کہ زینب بری ہے، بلکہ میں اس بات پر جل رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے اور اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ میں نے گھر آتے ہی اسے آواز دی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ میری بات سن کر فوراً رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اس کی زبان خاموش تھی۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ سچ بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ کون ہے وہ؟ مگر وہ صرف روتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے اور زیادہ جلا رہی تھی۔ میرے سوال بڑھتے جا رہے تھے اور اس کے جواب صفر تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے گا۔ میں اپنی ہی بیٹی کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ میرے سامنے کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی، مگر سچ اس کے لبوں تک نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ رہی تھی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اپنی زبان کھولی، اور اس نے جو انکشاف کیا اسے سن کر واقعی میری جان نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ جب امی اس دنیا سے گئی تھی اور گھر میں رش لگا ہوا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، اسی دن ایک برے انسان نے میرے ساتھ برا کیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کون تھا وہ؟ اس نے نظریں جھکا لی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے بہت مشکل سے کہا کہ وہ شہزاد تھا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ شہزاد میرا بھتیجا، میرے بڑے بھائی کا بیٹا، وہ جسے میں نے اپنے بچوں کی طرح دیکھا تھا، وہ جس پر میں نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ میں فوراً اٹھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، غصے سے میرا جسم جل رہا تھا۔ میں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ فوراً میرے گھر آؤ، ابھی کے ابھی۔ میری آواز میں ایسا غصہ تھا کہ اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا اور آنے کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر آ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، اس نے میرے چہرے کی حالت دیکھی اور سمجھ گیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، میں نے سیدھا اسے سب کچھ بتا دیا، ہر ایک بات جیسے زینب نے مجھے بتائی تھی۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید میری بیٹی پر الزام لگائے گا، شاید وہ کہے گا کہ تمہاری بیٹی ہی غلط ہے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر شہزاد ہی اس سے شادی کرے گا، جو غلطی اس نے کی ہے وہ پوری کرے گا۔ یہ سن کر زینب جو ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس نے فوراً سر اٹھایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ شادی کیوں کروں
جس نے میرے ساتھ برا کیا۔ میرے بھائی نے اس کی طرف دیکھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ بیٹا، بات مشکل ہے، عجیب ہے، مگر ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گی تو پھر کس سے کرو گی؟ وہ کچھ لمحے رکا اور پھر بولا کہ ہم مرد مر تھوڑی جائیں گے، ہم یہی ہوں گے۔ اگر اس نے شادی کے بعد بھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو میں اسے ایک ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی میں اس کا باپ نہیں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی اس وقت ایک باپ بن کر بول رہا تھا۔ پھر فوراً شہزاد کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے پہلے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر جب اس کے اپنے باپ نے غصے میں آ کر اسے دو چار تھپڑ مارے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور اس نے سچ مان لیا، اور اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے وہیں ختم کر دوں، مگر میں نے خود کو روکے رکھا۔ فی الحال نکاح ممکن نہیں تھا کیونکہ زینب ماں بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن بھی آیا جب زینب نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب بچے کا ٹیسٹ کروایا گیا تو سب کچھ ثابت ہو گیا۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ پھر شہزاد کو صاف الفاظ میں کہا گیا کہ یا تو تمہیں پولیس کے حوالے کیا جائے گا یا تم شادی کرو گے اور انسانوں کی طرح زندگی گزارو گے۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا کہ میں شادی کروں گا، میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ یہ سن کر بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آخر کار زینب کی شادی شہزاد کے ساتھ کر دی گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا، میں بالکل بھی خوش نہیں۔ ہزار اندیشے تھے، ہزار خوف تھے کہ نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مگر وہ دن بھی آیا جب میری بیٹی اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے وقت میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، کیونکہ اب میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ شادی کو ایک دو ہفتے گزرے تو ایک دن میری بیٹی واپس میرے گھر آئی۔ دروازے پر اس کی آہٹ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے باہر آیا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر وہ پہلے کی طرح ٹوٹی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے اندر چھپی ہر بات پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آہستہ سے پوچھا کہ بیٹی، سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی کہ جی ابو، سب ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ نہیں، مجھے پوری بات بتاؤ۔ اچھی لڑکیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باتیں ماں باپ سے چھپائیں اور ہر دکھ کو اپنے اندر رکھ لیں۔ اچھی لڑکیاں بہادر بھی ہوتی ہیں، وہ سچ بولتی ہیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سچ بتاؤ، مجھے کیا بات ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ شہزاد نے پہلی ہی رات مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بہت رویا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور تب سے وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہا ہے۔ میں اس کی بات سن رہا تھا، مگر میرے دل میں اب بھی ہلکی سی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اور تمہارے تایا؟ اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے شہزاد کو کبھی معاف نہیں کیا۔ وہ اسے ہر وقت ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ نہ جانے کیسے برا خون پیدا ہو گیا ہے اس خاندان میں۔ وہ بار بار اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے جائیداد سے نکال دیں گے، اسے سیدھا کر دیں گے۔
میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ تم مجھے تسلی دینے کے لیے تو نہیں کہہ رہی؟ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں ابو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بھی کبھی کبھار اس کے گھر جانے لگا۔ شروع میں میرا دل گھبراتا تھا، مگر ہر بار جا کر مجھے کچھ نہ کچھ ایسا نظر آتا جس سے میرا شک کم ہوتا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ شہزاد زینب سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہتی ہے تو فوراً اس کی بات مان لیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتا ہے، جیسے وہ اپنی غلطی کو ہر وقت یاد رکھتا ہو۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا تو میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ میرے پاس آیا اور اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میں بھی خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تیری بیٹی تو ہیرا تھی، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے خاندان پر ایک داغ ہے، مگر تو فکر نہ کر، میں اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے۔ وہ دل سے اپنی غلطی کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سال میں بدل گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیٹی کی گود میں ایک خوبصورت بیٹا ہے جو اب 2 سال کا ہو چکا ہے۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی گود ہری بھری ہے، اور دوسری طرف وہ پرانی یادیں میرے دل کو چیرتی ہیں۔ مگر میں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر سکون ہے، اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مطمئن ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے لیے چائے بناتی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہے۔ اس کی آواز میں اب وہی نرمی اور اپنائیت ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شہزاد کو بھی میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ وہ واقعی زینب کا خیال رکھتا ہے۔ اگر زینب کو ذرا سا بھی مسئلہ ہو تو وہ فوراً اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آتی ہے۔ وہ کبھی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، جیسے وہ ہر لمحہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں آہستہ آہستہ ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا ہے۔ میں نے اسے ابھی تک دل سے معاف نہیں کیا، مگر میں یہ ضرور ماننے لگا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا بھائی بھی آج تک اپنے وعدے پر قائم ہے۔ وہ زینب کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر رکھتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ اس نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ زینب کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھ کر پچھلے وقت کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ زندگی کیسے کیسے موڑ دکھاتی ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک معصوم بچی سے ایک مضبوط عورت بنتے دیکھا ہے۔ اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے جو کسی بھی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آج جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر فخر ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک اچھی بیٹی نہیں بلکہ ایک بہادر انسان بھی ہے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ شہزاد نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، ایک ایسا گناہ جو کبھی مٹ نہیں سکتا، مگر اس نے کم از کم یہ کوشش تو کی کہ وہ اپنی باقی زندگی کو بہتر بنائے۔ اور میری بیٹی نے بھی یہ ثابت کیا
کہ صبر اور ہمت کے ساتھ انسان بڑے سے بڑا دکھ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ آج بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک درد باقی ہے، ایک زخم ہے جو شاید کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوگا، مگر جب میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھتا ہوں تو وہ درد کچھ کم ہو جاتا ہے، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بیٹی کی خوشیوں کو ہمیشہ قائم رکھے اور اسے کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔